ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا ولا تقولوا، نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ مفہوم یہ بنے گا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، فرمایا اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، وہ اس طرح زندہ ہیں، اس طرح زندہ ہیں کہ تم ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں رکھتے، تم اس چیز کا ادراک بھی نہیں رکھتے، اس چیز کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت مبارکہ کے اندر ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ آگے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ پہ تھوڑا سا غور کریں تو ایک بڑا لطیف سا ایک نقطہ ہے۔ اللہ نے فرمایا مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ارشاد فرما دیا کہ مردہ نہ کہو، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ مردہ نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ مردہ نہ کہو۔ تو آگے پھر فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک چیز کا ذکر کیا جائے دوسری بات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ دن ہے سمجھ آ جائے گی کہ رات نہیں ہے، اگر کہیں کہ تندرست ہیں سمجھ آ جائے گی کہ بیمار نہیں ہے، اگر کہیں سردی ہے تو سمجھ آ جائے گی کہ گرمی نہیں ہے۔ یعنی ایک بات کی جائے تو دوسری بات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہاں جب اللہ نے فرما دیا مردہ نہ کہو تو سمجھ آ گئی کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ مردہ نہ کہو، اس کا مطلب ہے وہ کوئی مردہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب ایک بات کرے دوسری بات اس کے برعکس خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ جب کہیں کہ دن ہے سمجھ آ گیا کہ رات نہیں، جب کہیں ہوا چل رہی ہے تو سمجھ آ گیا کہ بند نہیں ہے، جب کہہ دیا سفید ہے تو سمجھا کہ کوئی اور کلر نہیں ہے، سفید ہی ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، اللہ نے فرمایا مردہ نہ کہو تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہیں، تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ مردہ نہ کہو۔ پھر آگے دوسری دفعہ فرمایا بل احیاء، یہ بلکہ زندہ ہیں، یہ بل احیاء بلکہ زندہ ہیں۔ اس بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے اس کی ایک مثال سمجھیں، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی نبینا آئے، بچہ کہے او اندھے، ہم کیا کہیں گے؟ بچے یہ اندھا ہے لیکن کہنا نہیں، نبینا ہے لیکن اندھا کہہ کے نہیں پکارنا، یہ بے ادبی ہوگی۔ کوئی لنگڑا کر چلنے والا ہے، بچہ کہے او لنگڑیا، ہم کہیں گے بیٹا لنگڑا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے لیکن لنگڑا کہنا نہیں، اندھا ہے کہنا نہیں۔ فرمایا اگر صرف اللہ پاک یہ فرماتا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، تو بات یہ سمجھ میں آنی تھی، تفسیر کرنے والے نے یہ لکھنا تھا کہ ہے مردہ لیکن اللہ ادب کی وجہ سے کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ کہو، احترام کی وجہ سے۔ کس چیز کا احترام؟ کہ اس نے جان اللہ کی راہ میں دی ہے، اس نے جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، فرمایا کہ پھر تفسیر کرنے والے نے کہنا تھا کہ ہیں تو مردہ ہی، سمجھ میں بات یہ آنی تھی کہ ہیں مردہ لیکن مردہ کہنا نہیں، یہ ادب کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، اللہ نے فرمایا مردہ نہ کہو،
صرف یہ ادب کی وجہ سے نہیں ہے، بل احیاء، یہ واقعی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ ادب کی وجہ سے نہیں ہے، احترام کی وجہ سے نہیں منع کیا جا رہا کہ مردہ نہ کہو، فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا ولیکن لا تشعرون، یہ ایسے زندہ ہیں، اس انداز میں زندہ ہے، فرمایا کہ تم اور نہ ہی تم اس کا شعور رکھتے ہو۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب جو خلاصہ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے وہ زندہ ہے۔ اگر کوئی اس دور میں کوئی شہید ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ زندہ۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ زندہ۔ تو جو میرے محبوب کے زمانے میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، جو میرے محبوب کے غلام شہید ہوئے ہیں، جو میرے محبوب کے غلام سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے ہیں، جو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں، جو حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے ہیں، میرے محبوب کے غلاموں، ان صحابہ کی پھر زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ حسنین کریمین پاک ہستیوں کے نام ہیں کہ جن کی تربیت خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میرے آقا نے ان پہ محنت کی ہے، میرے آقا نے وقت دیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، پہلے کاروبار پہ چلے گئے، کاروبار سے واپس آئے، ویسے تھکاوٹ ہے یا پھر موبائل ہے، ہم بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے۔ لیکن اگر سرکار کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، وہ اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے، کبھی آقا کی باتیں بتانی، کبھی آقا کی سیرت بتانی، ان کو پتہ چلے کہ محفل کے آداب کیا ہیں، انداز حیات کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت حسنین کریمین کی تربیت کی ہے، اور میرے آقا نے خود وقت دیا ہے۔ ہم تو آج کہتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے جی، خیر ہے، بڑا ہوگا سمجھ آ جائے گی۔ میرے آقا نے بچپن سے بچوں کو سکھانا شروع کیا، بچپن سے بتانا شروع کیا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کھجوریں پڑی ہوئی تھی، کھجوریں بھی تھی اور بھی سامان تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے عالم میں تھے، دوڑتے دوڑتے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جب کھجور دیکھی تو اٹھا کے کھانے لگے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کا آگے ہاتھ بڑھانا، حضرت امام حسین کا کھجور کو اٹھانا اس بات کو واضح کر رہا تھا کہ حسین کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر وہ گھر ہے، علی المرتضیٰ کا گھر وہ گھر ہے، میرے مصطفیٰ کا کاشانہ اقدس وہ کاشانہ اقدس ہے کہ جس گھر کے اندر 8 دن بھی چولہا نہیں جلتا تھا، 5 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور میرے محبوب نے خود فقر کو پسند کیا۔ جس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شادی ہوئی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں، تو یہ حضرت خدیجہ وہ تھی کہ جن کے بڑے غلام تھے، جن کی نکرانیاں تھیں، جن کے پاس بڑا پیسہ تھا۔ اسی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آگ بھی نہیں جلائی تھی، کبھی آگ بھی جلائی نہیں تھی، کبھی روٹی نہیں بنائی تھی، کبھی آٹا نہیں گوندا تھا۔ لیکن جب میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہیں، میرے آقا کے نکاح میں آتی ہیں، یہ وہی خدیجہ تھی جس نے کبھی آٹا نہیں گوندا، یہ وہی خدیجہ تھی جس نے کبھی آگ نہیں جلائی، یہ وہی خدیجہ تھی جو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتی تھی، نوکرانیوں سے کام کراتی تھی۔ لیکن جب میرے آقا کی بارگاہ میں آئی نا، خدیجہ نے دیکھا کہ حضور کو تو سادگی پسند ہے، حضور کو تو فقر پسند ہے، حضور کو تو غریبی پسند ہے، حضور کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے نوکرانیاں ختم کر دی، پھر اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ نے، میرے محبوب کے غلاموں، تاریخ گواہ ہے، پھر چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا
وہی خدیجہ جس نے کبھی آگ نہیں جلائی تھی، وہی خدیجہ جس نے کبھی آٹا نہیں گوندا تھا، اسی خدیجہ کو دیکھا گیا کہ لکڑیوں کے ساتھ آگ جلا رہی ہے۔ اور اگلی بات سنیں کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، قیمتی سے قیمتی لباس پہنا کرتی تھی، یہ وہی خدیجہ ہے۔ آج ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ حضرت خدیجہ نے جو کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے نا، جو لباس پہنا ہوا تھا، اس پہ 10 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آج ہمارا کپڑا تھوڑا سا خراب ہو جائے، آج ماڈرن دور آ گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اب پہننے کے قابل نہیں رہا، یہ مجلس میں جانے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے محبوب کے غلاموں، جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، وہ خدیجہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس زیب تن کیا کرتی تھی، جب میرے مصطفیٰ کی تربیت میں آئی ہے، جب میرے محبوب کی صحبت میں آئی ہے، اسی خدیجہ کے کپڑوں کو دیکھا گیا کہ 10 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک موقع ایسا تھا، حضرت خدیجہ اپنے ہاتھ کے ساتھ آٹا گوندھ رہی ہے، کبھی روٹی بنا رہی ہیں، کبھی آگ جلا رہی ہیں، کبھی کھانا تیار کر رہی ہیں، کپڑوں کو 10 پیوند لگے ہوئے ہیں، ادھر کھانا لے کر اٹھا کے آقا کی بارگاہ میں لا رہی ہیں، ادھر آقا مسکرا رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے مسکرا رہے ہیں، سننا جملہ۔ میرے آقا نے فرمایا، خدیجہ یہ جو تو کام کر رہی تھی نا، اللہ خوش ہو رہا تھا، اور تیرے آنے سے پہلے جبریل آیا ہے اللہ کا تیرے نام سلام لے کر۔ تکبیر! آقا نے خود گھر میں ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، تربیت کی ہے۔ ہم تربیت کے بغیر چاہتے ہیں کہ اگلا ادب کرے، ہم تربیت کے بغیر چاہتے ہیں کہ اگلا ہمارا احترام کرے۔ نہیں، پہلے تربیت کرنا ہوگی، پہلے وقت دینا ہوگا۔ ڈائریکٹ بے ادب کا فتویٰ نہیں لگے گا، ڈائریکٹ ہی کہہ دے کہ بچہ بڑا بے ادب ہے، یہ اسٹوڈنٹ بڑا بے ادب ہے، یہ جناب فلاں محلے کا فلاں بچہ بڑا بے ادب ہے۔ نہ، پہلے ادب سکھاؤ، اگر نہ سیکھے تو پھر فتویٰ لگاؤ۔ ہم ٹائم دیتے نہیں ہیں بچوں کو، بچوں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، گھر والوں کو ٹائم دیتے نہیں ہیں۔ موبائل نے تو ویسے کام جو تھا ختم کر دیا۔ میرے محبوب نے تربیت کی، میرے محبوب نے گھر والوں کو ٹائم دیا۔ حضرت حسین نے کھجور اٹھائی، اٹھا کر منہ کے اندر ڈال لی۔ میرے آقا نے دیکھا کہ حسین نے کھجور اٹھائی ہے اور منہ کے اندر ڈال لی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا چلو بچہ خیر ہے، تھوڑا سا بڑا ہو گئے سمجھا لیں گے، اور میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بیٹا دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا، دوبارہ کھجور نہیں کھانی۔ دیکھیں تربیت کرنے کا انداز، میرے مصطفیٰ کریم نے کوئی انتظار نہیں کیا، ایک لمحہ رکے نہیں ہے۔ میرے آقا نے فوراً اپنی انگلی حسین کے منہ کے اندر ڈالی، فرمایا کخن کخن، اے حسین نکال دو، حسین نکال دو، یہ صدقہ ہے، صدقہ سید پہ حرام ہے۔ نعرہ تکبیر! فرمایا جو حرام ہے وہ ہم نہیں کھاتے۔ فرمایا کخن کخن، حسین نکال دو۔ فوراً کھجور میرے محبوب نے انگلی ڈال کے منہ سے نکال لی۔ میرے محبوب نے اس طریقے سے حسنین کریمین کی تربیت کی ہے۔ جب بچوں کو حلال کھلایا جائے اور بچوں کی تربیت اچھی کی جائے تو میرے محبوب کے غلاموں پھر وہ فرما بردار بنتے ہیں، پھر وہ جا کے دین کے خادم بنتے ہیں۔ میرے محبوب نے خود حسنین کریمین کو وقت دیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منیرہ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، کبھی کبھی فرماتے اے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے رات تیرے گھر نہ رہوں۔ یار کہہ دے سبحان اللہ۔ اگلی بات بڑی لطیف کرنے والا ہوں، اے فاطمہ آج دل کرتا ہے تیرے گھر رات نہ رہوں۔ میرے محبوب کے غلاموں، حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کرنی یا رسول اللہ یہ تو پھر بڑے مقدر والی بات ہے، یہ تو بڑے بخت والی بات ہے، یہ تو بڑے نصیبے والی بات ہے۔ پھر سرکار حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار گھر تشریف لاتے تو انداز کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں جب گھر تشریف لاتے نا، چار پائی پہ مصطفیٰ لیٹتے، ایک کندھے پہ حضرت حسن لیٹ جاتے، دوسرے کندھے پہ حسین لیٹ جاتے۔ اگلی بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حسنین کریمین کو ساتھ سلاتے، حضرت حسن یا حسین اٹھتے، دودھ کی طلب محسوس کرتے، حضرت سیدہ فاطمہ اٹھتی کہ برتن کے اندر دودھ ڈالوں، اپنے شہزادوں کو پلاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اے میری بٹیا تو لیٹ جا، تو فکر نہ کر، تو سو جا، آج یہ میرے ساتھ سوئے ہیں، آج یہ میرے ساتھ لیٹے ہیں، آج ان کو دودھ بھی برتن میں ڈال کے دوں گا۔
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وقت دیا ہے حضرت حسنین کریمین کو۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ کیسی مثال ہو سکتی ہے کہ میرے آقا ہیں نماز کے اندر، نماز ہے رب کی، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، حضرت حسین آ کر کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ایک تسبیح نہیں، دو تسبیح نہیں، تین تسبیح نہیں، 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، لیکن میرے محبوب کریم سجدے میں ہیں۔ حضرت حسین کندھے سے اٹھے، پھر میرے محبوب نے سر اٹھایا۔ یہ کیا بتایا ہے؟ ایک تو یہ بتایا بچوں کے ساتھ پیار، اور یہ بتایا کہ حسین وہ ہے جس کو محبوب کریم بھی محبت دے رہے ہیں۔ اور میرے محبوب خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ابھی چلنا بھی نیا نیا سیکھا تھا، آ رہے ہیں مسجد میں، خطبہ میرے آقا دے رہے ہیں، وہ مسجد میں آ رہے ہیں۔ آقا کی نظر پڑی، آقا نے دیکھا یہ تو چلنا بھی ابھی نیا نیا سیکھا ہے، کہیں گر نہ جائے۔ میرے محبوب کے غلاموں، میرے آقا نے ممبر چھوڑا، سنیں توجہ کے ساتھ، میرے آقا نے ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑ کر میرے مصطفیٰ بچوں کو جا کر اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا نے پیار کیا، جو میرے آقا نے محبت کی، جو میرے آقا نے وقت دیا، پھر اسی کا صلہ تھا کہ حسین جب میدان کربلا کے اندر جاتا ہے، پھر حسین کے نہ قدم ڈگمگاتے ہیں، نہ دل گھبراتا ہے، حسین بڑی جواب مردی کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ پہلے حاضری دیتے ہیں آقا کے روضے پر، اور حاضری دینے کا انداز کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج دیکھیں آپ کے روضے پہ کون آیا ہے؟ آج وہ حسین آیا ہے جس کی خاطر خطبے چھوڑا کرتے تھے، آج وہ حسین آیا ہے جس کی خاطر سجدے لمبے کیا کرتے تھے۔ نانا جان دیکھے تو صحیح آج کون آیا ہے؟ آج وہ حسین آیا ہے جس کو اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ نانا جان آج وہ حسین آیا ہے کہ جس کی خاطر اپنا وقت قربان کیا کرتے تھے، آج وہ دین کی نوکری کے لیے جا رہا ہے، دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، پھر حضرت حسن کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی امی جان کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں، اور جا کر وہاں بھی سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، سواری رک جاتی ہے، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا خیمے لگا دو، اب میرے نانا جان نے جو فرمایا تھا وہ حدیثیں پورے ہونے والی۔ خیمے لگ جاتے ہیں، پھر وہ وقت بھی آتا ہے 7 محرم الحرام کو پانی بند کرنے کا اعلان ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد ان سیدوں کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، آج کل یہ بات بڑی کہی جاتی ہے کہ صرف وہاں سادات گئے تھے، وہاں صرف سید تھے، صحابہ نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، صحابہ علیہم رضوان ساتھ تھے، صحابہ ساتھ تھے، کچھ صحابہ ساتھ تھے۔ میرے محبوب کے غلاموں، اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی، اتنا بڑا مارکا ہو جائے گا۔ لوگوں کے ذہن کے اندر بات ڈالتے ہیں یہ صحابہ ساتھ نہیں چلے، صحابہ نے یہ دشمنی کی ہے، نعوذ باللہ، صحابہ نے ساتھ نہیں دیا۔ نانا ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ تو اہل بیت سے پیار کیا کرتے تھے، اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اہل بیت کے ساتھ عشق کیا کرتے تھے، جنون کی حد تک محبت کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب کے غلاموں، میرے پیارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنیں صحابہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں، رستے میں پانی کھڑا تھا، تھوڑا سا پانی تھا، مٹی تھی۔ میرے محبوب کے غلاموں، جب حضرت امام حسین وہاں سے گزرتے ہیں، پاؤں کو لگ جاتی ہے مٹی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا رومال اٹھاتے ہیں، رومال اٹھا کر جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ سنے جو کہتے ہیں صحابہ پیار نہیں کرتے تھے اہل بیت سے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا عمل دیکھے، حضرت حسین کے پاؤں کو لگی مٹی، حضرت حسین کے پاؤں کو لگ گیا پانی، حضرت ابو ہریرہ نے کپڑا اتارا اور اتار کر پاؤں صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے کہا نا، آپ کی عمر بڑی ہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں،
دیکھے نا میرے محبوب نے تربیت کیسے کی ہے. میرے محبوب نے فرمایا اے ابو ہریرہ آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے, آپ بڑے ہیں, آپ اس طرح نہ کریں, آپ کی سفید ریش ہے, آپ میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں, آگے قربان جائیں ابو ہریرہ کے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں بھی بچہ سمجھ کے نہیں کر رہا, میں اس وجہ سے یہ صاف کرنے لگا ہوں کہ تم خون کس کے ہو, تم شہزادے کس کے ہو, تیرے اندر خون کس کا ہے. ہم بھی خون رسول کا احترام کر رہے ہیں, خون رسول کی عزت کر رہے ہیں. اس طرح صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ پیار کیا. اور میں نے درس قرآن پہ بھی یہ بات کی تھی. اکثر کہا جاتا ہے جی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے علی المرتضیٰ کا حق مارا, حضرت فاروق اعظم نے حق مارا, حضرت عثمان غنی نے نعوذ باللہ حق مارا. یہ خلافت کا حق جو تھا علی المرتضیٰ کا تھا, یہ ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے, فاروق اعظم خلیفہ بن گئے, عثمان غنی خلیفہ بن گئے. انہوں نے غلط کیا ہے, یہ حق مارا ہے. میں نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ حق مارا ہے, یہ بتاؤ حق کھایا کس کا ہے؟ کہتے ہیں علی کا. میں نے کہا علی کا لقب کیا ہے؟ کہتے ہیں شیر خدا. میں نے کہا جو شیر ہو جنگل کا اس سے تو کوئی بکری نہیں چھڑا سکتا, جو جنگل کا شیر ہو اس کے سامنے تو کوئی آتا نہیں ہے. جو اللہ کا شیر تھا اس کے مقابلے میں صدیق کیسے آ گیا؟ جو اللہ کا شیر تھا اس کے مقابلے میں فاروق اعظم کیسے آ گئے, عثمان غنی کیسے آ گئے؟ نا یہ بات کر کے صحابہ اور اہل بیت کی یہ نفرتوں کو ظاہر نہ کرو, کوئی ایسی بات نہیں تھی. حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے دور میں نمازیں حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں پڑھی ہے, حضرت فاروق اعظم کے دور میں فاروق اعظم کی اقتداء میں پڑھی ہے, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عثمان غنی کے اقتداء میں پڑھی ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ کے بتایا کہ ابو بکر خلافت جو کر رہا ہے یہ حق پہ ہے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی اقتداء میں نماز پڑھ کے حضرت علی المرتضیٰ نے بتایا یہ جو خلیفہ حضرت فاروق اعظم ہے یہ حق پہ ہے. حضرت عثمان غنی کی اقتداء میں میرے پیارے علی نے نماز پڑھ کے بتایا یہ جو عثمان غنی ہے یہ ایسے نہیں کھڑا. علی المرتضیٰ نے نماز پڑھ کے بتایا کہ میں اسے اپنا امام تسلیم کرتا ہوں. اور پھر اگلی بات بڑی مزے والی ہے, جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک ہے نا, جو ممبر مبارک ہے اس کی سیڑھیاں بہت زیادہ ہیں. جو گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ سیڑھیاں. تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, سب سے اوپر بیٹھ کے. جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال مبارک ہوا وہاں بیٹھ کر حضرت صدیق اکبر نے خطبہ نہیں دیا جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے, بلکہ صدیق وہاں بیٹھے ہیں جہاں مصطفیٰ اپنے قدم رکھا کرتے تھے. جہاں مصطفیٰ اپنے نالین مبارک رکھا کرتے تھے نا وہاں پہ آ کر صدیق اکبر بیٹھے. پھر حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت گزر گیا, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہو اور یہ بات واضح کر رہا ہو کہ صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی یہ حق پہ تھے, یہ خلیفہ حق پہ تھے, یہ امیر المومنین بننے کے حقدار ہیں. ان کو اگر کوئی کہے وہ کہنے والا غلط ہے, جو صدیق کو غلط کہے وہ خود غلط ہے, جو فاروق کو غلط کہے وہ خود غلط ہے, جو عثمان غنی کو غلط کہے وہ خود غلط ہے. اور اس حدیث سے اس بات سے سمجھ آ جائے گی کہ علی المرتضیٰ کس طرح صحابہ کے ساتھ پیار کرتے تھے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جہاں مصطفیٰ نے نالین رکھے وہاں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے. صدیق اکبر کا دور خلافت گزر گیا, وصال مبارک ہو گیا. پھر حضرت فاروق اعظم آئے. پھر فاروق وہاں نہیں بیٹھے جہاں صدیق بیٹھا کرتے تھے, فاروق نے اتنا ادب کیا وہاں بیٹھے ہیں جہاں صدیق قدم رکھا کرتے تھے. عثمان غنی بھی وہاں نہیں بیٹھے سیدنا فاروق اعظم بیٹھا کرتے تھے, بلکہ حضرت عثمان غنی وہاں بیٹھے ہیں جہاں فاروق اعظم اپنے تلووں کو رکھا کرتے تھے. اچھا اب تو وصال ہو گیا. اعتراض کرنے والے, بات کرنے والے کہتے ہیں جی صدیق اکبر کا ڈر تھا, فاروق اعظم کا ڈر تھا,
عثمان غنی کا ڈر تھا. میں نے کہا ادھر کہتے ہو اللہ کا شیر اور اللہ کا شیر ہو وہ بھی کسی سے ڈرتا ہے؟ میرے محبوب کے غلاموں، جو شیر ہو اللہ کا، جو اللہ کا شیر ہو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. میرے محبوب کے غلاموں، چلو ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بات مان بھی لے کہ ابو بکر سے ڈرتے تھے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے ڈرتے تھے، تو جب ان سب کا ہو گیا وصال، اب وقت کے امیر المومنین بن گئے علی المرتضیٰ. اب دیکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کہاں بیٹھے. سبحان اللہ. زندگی میں تو ڈر تھا، اب کہاں بیٹھتے ہیں؟ اب چاہیے تھا نا علی المرتضیٰ کو کہ جہاں سرکار بیٹھتے تھے وہاں تو نہ بیٹھتے، جہاں سرکار کے قدم تھے وہاں بیٹھ جاتے. نہ میرے پیارے محبوب کے غلاموں، علی المرتضیٰ وہاں نہیں بیٹھے، نہ حضرت صدیق اکبر کے قدموں والی جگہ پہ بیٹھے ہیں، نہ فاروق اعظم کے جگہ پہ بیٹھے ہیں، نہ فاروق اعظم کے قدموں والی جگہ پہ بیٹھے ہیں، نہ عثمان غنی کی جگہ پہ بیٹھے ہیں. جب حضرت علی المرتضیٰ وقت کے امیر المومنین بنتے ہیں، جو روایت چلی آ رہی تھی وہی علی المرتضیٰ نے برقرار رکھی. پھر جہاں عثمان قدم رکھا کرتے تھے وہاں علی المرتضیٰ بیٹھا کرتے تھے. جو یہ اعتراض کرتے ہیں ان کے عقیدے کے اندر ہے ہی سارا غلط باتیں، وہ تاریخ کو مانتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم تمہاری تاریخ کو کیا کریں جب ہمیں قرآن بتا رہا ہے، جب ہمیں حدیث بتا رہی ہے. ہم تمہاری تاریخ کو مانے یا اللہ کے قرآن کو مانے؟ ہم تمہاری تاریخ کو مانے یا صحابہ کی زندگی کو مانے؟